سب کا مالک کون؟ اللہ۔ سب کا مالک کون؟ اللہ۔ سب کا مالک کون؟ جمعرات کے جمعرات نندی گرام کی بستی میں وہ پگلا سا فقیر آیا کرتا تھا۔ لوگ اسے سائیں بابا کہتے تھے۔ وہ دیوانوں کی طرح اچھلتا، پھلانگتا، دوڑتا، مچلتا اور پھیپڑوں کا پورا زور لگا کر سب کا مالک کون اللہ کا ورد کیا کرتا تھا۔ بچے اس سے مانوس ہو گئے تھے، مائیں اس پر چڑھاوے چڑھاتی تھیں، گاؤں کے مکھیا لوگ اس کی عزت کرتے تھے۔ ایک روز ننھی رضیہ ہاتھ میں سرسوں کے تیل کا کٹورا اٹھائے جا رہی تھی کہ اچانک ٹھوکر کھا کے گر گئی۔ تیل کا کٹورا چھلک کر نالی میں جا پڑا۔ اس کی آنکھوں میں اندھیرا اتر آیا اور دل میں خوف کے مرغولے لپکنے لگے۔ رضیہ کی ماں نے بڑی منت سماجت کے بعد رشی کیش بابو کی بیوی سے 2 آنے ادھار لیے تھے۔ بجرنگ لال بنیے نے بڑی مشکل سے تونی کا چھٹانک بھر تیل دیا تھا۔ رضیہ کا باپ کئی روز کے بعد دریا سے مچھلی پکڑ کے لایا تھا۔ رضیہ کی ماں چولہے پر ہنڈیا دھرے تیل کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ اب جو رضیہ نے دیکھا کہ آدھا تیل اس کے کپڑوں میں اور آدھا زمین پر لنڈ گیا ہے تو اس نے سارا زور لگا کر رونا شروع کر دیا۔ اتنے میں دور سے سائیں بابا کی آواز آئی۔ رضیہ نے دوڑ کر اس کی انگلی پکڑ لی اور منت سے کہنے لگی، سائیں بابا، میرا تیل لنڈ گیا ہے، ماں مارے گی۔ سائیں بابا تم سب کے مالک ہو، مجھے ایک تونی دے دو۔ یہ سن کر جیسے سائیں بابا کے بدن میں آگ سی لگ گئی۔ انہوں نے پھٹکار کر ہوا میں ایک طویل جست لگائی اور رضیہ کے منہ پر زور سے تھپڑ مارا۔ سب کا مالک کون؟ اللہ۔ سب کا مالک کون؟ وہ چلا رہے تھے اور پھر انہوں نے رضیہ کے ہاتھ پر ایک تونی رکھ دی۔ جب رضیہ کے ماں باپ کو معلوم ہوا کہ وہ سائیں بابا سے تونی مانگ کر تیل لائی ہے تو مچھلی کا گوشت کانٹا بن کر ان کے حلق میں پھنس گیا اور انہوں نے غصے میں آ کر رضیہ کے دونوں گال تماچوں سے لال کر دیے۔ شام کے وقت جب وہ دوسری لڑکیوں کے ساتھ مسجد میں قرآن مجید کا سبق لینے گئی تو مولوی صاحب نے کہا، آج مالک آئے ہوئے ہیں، ہمیں فرصت نہیں، جاؤ۔ کس کے مالک مولوی جی؟ رضیہ نے پوچھا۔ ہم سب کے مالک بیٹی، جا، تو نہیں جانتی؟ ہاں جی میں جانتی ہوں۔ رضیہ کی آنکھوں میں غیر معمولی سی چمک آ گئی۔ سائیں بابا جو کہتے ہیں کہ ہم سب کے مالک اللہ میاں؟ رضیہ کا فکرہ دانتوں کے درمیان کٹکٹا کے رہ گیا۔ مولوی صاحب نے ایک زناٹے کا تھپڑ اس کے منہ پر مارا اور ڈپٹ کر بولے، کافر کی بچی، 2 سال سے پڑھ رہی ہے، ابھی اتنی تمیز نہیں آئی حرامزادی کو۔ رات کو جب وہ تاروں کی چھاؤں میں پلنگڑی بچھا کے لیٹی تو دریا سے آنے والی ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں نے اس کے تمتمائے ہوئے گالوں پر مرہم کا پھاہا رکھ دیا۔ خیالوں کے عجیب عجیب تانے بانے اس کے دماغ میں الجھنے لگے۔ اس کا چہرہ گویا فالتو تھا کہ جو دیکھتا تھا اس پر بے تکلف چانٹے جما دیتا تھا۔ اسے اپنی بے پناہ مجبوری پر رونا آنے لگا اور اس کے دل میں ایک زبردست خواہش ابھری کہ وہ اپنے روح کی ساری تنہائیوں کو اکٹھا کر کے آنکھیں میچ لے اور دبی زبان سے کہے کہ اے ہم سب کے مالک، تو جو کچھ بھی ہے، جہاں کہیں بھی ہے، میری ایک بات سن لے۔ نہ جانے اس کے دل میں کیا کیا شکوے تھے، کیا کیا فریادیں تھیں، جن کو وہ اپنے خیالوں کی بھول بھلائیاں سے کرید کر نکالنا چاہتی تھی، لیکن مالک کے تصور نے اس کے تجسس کو جھنجھوڑ کر جگایا۔ دائیں گال پر سائیں بابا اور بائیں گال پر مولوی صاحب کی انگلیوں کے نشان تازہ ہو کے ابھر آئے۔ رات کے سناٹے میں ایک میٹھا میٹھا سا ارتعاش اٹھ رہا تھا۔ دور حویلی سے چھم 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 چھما چھم چھم کی مدھم سی آواز آ رہی تھی، جیسے بہت سی تیتریاں اپنے پیروں میں گھنگرو باندھ کر پھولوں پر ناچ رہی ہوں۔ رضیہ نے چوری چوری گردن اٹھا کر اپنے ماں باپ کو دیکھا جو آنگن میں تخت پوش پر لیٹے ہوئے خراٹے لے رہے تھے۔ پھر اس نے اپنے دل کو دھوکہ دینے کے لیے چادر کا گول مول اور لمبوترا سا ڈھانچہ بنا کر چارپائی پر رکھ دیا اور دبے پاؤں باہر نکل آئی۔ سونی اور تاریک گلی میں اسے ڈر لگ رہا تھا، لیکن مالک کو دیکھنے کا حق اس نے بڑی محنت سے خریدا تھا۔ پے در پہ تمانچوں کی سرسراہٹ اس کے گالوں میں ابھی تک آگ سی جلا رہی تھی۔ اس کے کانوں میں سائیں بابا کے نعروں کی گونج تھی، مولوی صاحب کے لمبے لمبے واز تھے، مندر کی گھنٹیاں، تلسی کے بوٹے، نماز، روزے، نیاز مالک کے لیے، مالک کے نام پر، مالک کی راہ میں۔
رضیہ کے دل میں مالک کا جو خلط ملط سا تصور تھا وہ اسے اندھیرے اور سنسان گلی میں بھی روشنی دکھاتا لیے جا رہا تھا۔ اس کے شوق اور تجسس میں پیمبرانہ ورفتگی کا تناؤ آ گیا تھا۔ اگر دنیا میں ایک اور موسیٰ کے لیے جگہ ہوتی تو لاریب نندی گرام کی وہ تاریک اور ویران گلی کوہ طور کی بلند چوٹیوں کے ہمدوش اٹھ جاتی۔ بڑی حویلی کے صدر دروازے پر اس نے رامانند چوکیدار کی منت کی اور دروازے سے لگ کر کھڑی ہو گئی۔ رامانند ایک لمبے سے بینچ پر لیٹا ہوا اونگ رہا تھا۔ سارا سال وہ بڑی حویلی کے اندر رہتا تھا، لیکن سال میں ایک بار جب مالک لگان کا حساب کرنے آتے تو صدر دروازے میں دھکیل دیا جاتا تھا۔ باغیچے میں پھولوں کی قطاروں کے درمیان مالک کا دربار لگا ہوا تھا۔ صدر میں مالک تھے، بائیں طرف مالک کے تحصیلدار، گماشتے، پیروی کار اور مصاحب تھے، دائیں جانب گاؤں کے مکھیا لوگ تھے، ان میں مولوی صاحب تھے، پاٹھ شالہ کے پجاری، اسکول کے ماسٹر، دونوں سیٹھ بھائی بالا بخش اور بجرنگ لال، اور ایسے ہی چند ایک اور جو دن میں 2 کی جگہ 3 یا 4 دفعہ پیٹ بھر سکتے تھے۔ درمیان میں ریتا بوس تھی۔ اس کے پاؤں میں چھم 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 چما چھم چھم بجنے والے گھنگرو تھے۔ وہ ایک پتلی سی سرخ ساڑی پہنے شعلے کی طرح ناچ رہی تھی۔ اس کے پیچھے سازندوں کی قطار تھی، چگی داڑھی والا تبلچی، موٹا سا ہارمونیم ماسٹر، سوکھا ہوا زرد رو سارنگی والا۔ ریتا اسی گاؤں کی چھوکری تھی، لیکن اب اس کا گھر کلکتے میں ہے۔ جب مالک آتے ہیں تو گاؤں والے اس سے 25 روپے دن کے حساب سے چکا لاتے ہیں۔ ریتا کی ماں نندی گرام میں کپڑے سیا کرتی تھی۔ جب اس کا چانڈو باز خاوند اسے چھوڑ کر بھاگ گیا تو سیٹھ بھائیوں بالا بخش بجرنگ لال نے اپنے قرضے کا تقاضا شروع کیا۔ 200 روپیہ اصل زر تو ہر قسم کی جنبش سے بے نیاز تھا، لیکن 5 روپیہ ماہوار شرح سود کے عوض دونوں بھائیوں نے اسے ماما بنا کر گھر میں ڈال لیا۔ زندگی کے اس الٹ پھیر میں جب ریتا پیدا ہوئی تو سیٹھ بھائی لال، بالا بخش بجرنگ لال کے ساتھ سارے گاؤں نے یہ محسوس کیا کہ تلسی کے پودے میں ببول کا کانٹا اگ آیا ہے۔ انہوں نے بیک آواز اس کانٹے کو گاؤں سے نکال دیا، لیکن کلکتے میں جا کر یہی کانٹے گلاب بن جاتے ہیں۔ اب ریتا کا بھی چرچا ہے، اور جب سیٹھ بھائیوں بالا بخش بجرنگ لال میں سے کوئی بیوپار کے سلسلے میں کلکتے جاتا ہے تو اس کے حساب میں عموماً 40 روپے کی گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ ریتا دادرے کی تال پر ناچ رہی تھی۔ مالک کے سامنے ارغوانی بوتلوں اور گلاسوں کی قطار تھی۔ ہر سریلے الاپ پر وہ پورے کا پورا گلاس غٹ غٹ کر کے چڑھا جاتے تھے۔ پھر انہوں نے ایک موٹے سے پلندے سے 5 روپے کا نوٹ نکالا اور انگلی پر رکھ کر ریتا کی طرف ہاتھ نچانے لگے۔ ریتا کبوتری کی طرح پھڑپھڑاتی لپکی۔ مالک نے ہاتھ کھینچ لیا اور دونوں کے درمیان گویا آنکھ مچولی کا کھیل رچنے لگا، جس میں کبھی مالک کا ہاتھ ریتا کی سرخ ساڑی کی سلوٹوں میں گم ہو جاتا تھا، کبھی ریتا کے گھنگریالے بال مالک کی باہوں میں کھو جاتے تھے، اور جب وہ تھک گئی تو اوئی کر کے اس نے اپنا سر مالک کے کندھے پر رکھ دیا اور دونوں ہاتھوں سے ان کی پھیلی ہوئی توند تھپ تھپانے لگی۔ مالک نے 5 روپے کا نوٹ اس کے گلابی ہونٹوں کے درمیان لٹکا دیا۔ سازندوں نے زور سے انترے کی تان اڑائی اور ریتا کولے مٹکا مٹکا کر گردن گھپا گھپا کر ناچنے لگی۔ پھر ٹھمری شروع ہوئی۔ چگی داڑھی والے تبلچی اور موٹے ہارمونیم ماسٹر نے ایک میلی سی چادر اٹھا کر محفل کی طرف تان دی، اور ریتا نے اس کی اوٹ میں کھڑے کھڑے اپنی لال ساڑی اتار کر سبز انگرکھا پہن لیا۔ عین اس وقت مالک کو زور کی انگڑائی آئی اور وہ کھڑے ہو کر ایڑیاں اٹھا اٹھا کے جمائی لینے لگے۔ یوں بھی ساری مجلس کے گردنوں میں بے تکے سے لوچ آ گئے اور وہ اوپر اٹھنے لگیں۔ مولوی صاحب کنکھیوں سے چادر میں کسی آوارہ چھید کو تلاش کرنے لگے۔ سیٹھ بھائی بالا بخش بجرنگ لال نے ٹانگیں اٹھا کر زور سے ڈکاریں لی۔ گماشتے اپنی مونچھوں کو بل دینے لگے۔ ریتا نے ننگی باہیں سر پر رکھ کر ادھر ادھر دیکھا اور آنکھیں مٹکا کر مسکرانے لگی۔ مالک کی بوتلیں خالی ہوتی گئیں، نوٹوں کا پلندہ گھٹتا گیا، چادر جلد جلد تننے لگی۔ ریتا نے رنگا رنگ ساڑیوں کے پھول کھلائے۔
محفل پر ایک لطیف سا سرور چھا گیا۔ رفتہ رفتہ مالک بھی ریتا کے گیتوں میں لقمہ دینے لگے۔ وہ گلا پھاڑ کر اس کی تان میں تان ملاتے اور کبھی گھٹنوں کے بل کھڑے ہو کر بدمست بھینسے کی طرح جھومنے لگتے۔ ریتا نے دیپک راگ گایا، پھر باگیشری ہوئی، پھر وہ بہاگ کے سر ناچنے لگے۔ 3 تال کی گت پر جھومتے ہوئے اس کی کمر یوں لچکتی تھی جیسے گلاب کی ٹہنی پر فاختہ بیٹھی ہوئی پھڑپھڑا رہی ہو۔ اس کے بال کالے ابرپاروں کی طرح پھیل گئے۔ اس کی باہیں والہانہ طور پر کھلنے اور بند ہونے لگیں۔ مالک کے ہاتھ میں گلاس چھن سے گر گیا۔ ان کے ہونٹ تھر تھرائے اور وہ ایک زبردست جنبش کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے ایک ہاتھ کمر اور دوسرا سر پر رکھ کر مٹک مٹک کر ناچنا شروع کر دیا۔ سازندوں کے ساز بھڑکتے ہوئے شعلوں کی طرح تیز ہو گئے۔ ریتا کی باہیں اور بھی سرعت سے کھلنے اور بند ہونے لگیں اور پھر مالک نے جھپٹ کر اسے اپنی آغوش میں بھینچ لیا۔ سالہ چور! رامانند چوکیدار کے منہ سے بے ساختہ نکل گیا۔ اس نے ہاتھ سے ہاتھ جوڑ کر ایک زبردست جمائی لی اور آنکھیں مل کر مالک کی طرف دیکھا جو ریتا کو گلے میں ڈالے دیوانہ وار گھوم رہا تھا۔ پھر اس کی نظر رضیہ پر پڑی جو دروازے کے ساتھ سائی کی طرح لگی بیٹھی تھی۔ چل بھاگ حرامزادی! رامانند نے اس کے منہ پر تڑاک سے تھپڑ مارا۔ شرم نہیں آتی سور کی بچی! اس رات رضیہ کی نیند میں سونے اور چاندی کے گھنگرو بجتے رہے۔ جب وہ جاگی تب بھی اس نے چاندی اور سونا ہی دیکھا۔ تخت پوش پر اس کا باپ رومال بچھائے بیٹھا تھا۔ اس کی ماں اپنے میلے کچیلے زیور اکٹھے کر کے رومال میں ڈال رہی تھی۔ رضیہ کے ہاتھ میں بھی چاندی کے ہلکے ہلکے سے کنگن تھے۔ ماں نے چمکار کر اس سے کنگن مانگے کیونکہ مالک کا لگان باقی آج ہی چکانا گیا تھا، تو شام تک ان کے گھر میں لال لال پگڑیوں والے گماشتوں کا جمگھٹا لگ جائے گا۔ رضیہ نے بھتیرا کہا کہ مالک کے پاس تو نوٹوں کے بھاری بھاری پلندے ہیں، اس کو ان معمولی کنگنوں کی کیا ضرورت؟ وہ روئی تھی۔ ماں نے دم دلاسا دے کر اس کے کنگن اتار ہی لیے۔ آنسو نہ بہا بیٹی، باپ نے اس کے آنسو روک کر کہا۔ میں اس مہینے بہت سا دھان اکٹھا کر لوں گا اور پھر تمہارے لیے سونے کے کنگن بنوا کے دوں گا۔ مہینہ بھر رضیہ کے دماغ میں سونے اور چاندی کے کنگن خواب کی طرح آتے اور جاتے رہے۔ اس کے باپ نے دن دگنی اور رات چگنی محنت کی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نے 8-10 من دھان جمع کر لیے۔ چاول کا بھاؤ روز بروز چڑھتا جا رہا تھا۔ بالا بخش بجرنگ لال کے دلال اور آڑھتی دھڑا دھڑ اونے پونے چاول اور دھان خرید کر جمع کر رہے تھے۔ 8 روپیہ من سے 10, 20, 25, 30 پھر 35 روپیہ من کا بھاؤ ہوا۔ لیکن کسانوں کے ذخیروں کی کنجیاں سیٹھ بھائی بالا بخش بجرنگ لال کے ہاتھ میں تھیں۔ پیٹ کاٹ کاٹ کر بچائے ہوئے چاول اور لہو پسینہ ایک کر کے جمع کیے ہوئے دھان 5 روپیہ من کے حساب سے اٹھتے گئے۔ کچھ اصل زر میں کٹ گیا، کچھ سود میں لگ گیا، باقی بہی کھاتوں کی اتاہ گہرائیوں میں ڈوب گیا۔ اور جب گلی کوچے میں نندی گرام کے ہنستے کھیلتے چہرے ہڈیوں کے ڈھانچے بن کر گرنے لگے تو رضیہ کے کنگنوں کا خیال دونے والے چاول بن کر ابل گیا۔ بچوں کی پسلیاں جڑ جڑ کر کے اندر کی طرف دھس گئی اور پیٹ غبارے کی طرح پھول کر ابھر آئے۔ عورتوں کی چھاتیاں سوکھ سوکھ کر ڈھلک گئیں جیسے چیلوں کے پنجے میں مردار گوشت کے لوتھڑے لٹک رہے ہوں۔ آدمیوں کا لہو ٹھنڈی آہیں بن کر اڑ گیا۔ کشوری چرن سارا دن چوراہے میں گرم ہوا دم توڑتا رہا۔ لوگ ناک پر کپڑا رکھ رکھ کر گزر گئے، راستہ کترا کے نکل گئے۔ کسی سے یہ نہ ہوا کہ اس کے سوکھے ہوئے گلے میں پانی کا آخری گھونٹ ٹپکا دے۔ ہیملتا کی ماں نے بیٹی کے کپڑوں پر تیل چھڑک کے آگ لگا دی اور پھر اپنے گلے میں رسی ڈال کر آم کے درخت سے لٹک گئی۔ ایک دن صبح سویرے لوگوں نے دیکھا کہ رضیہ کا باپ جھونپڑی کے باہر اوندھا پڑا ہے اور ایک بھوکا پیاسا گیدڑ اس کی ایڑیوں میں دانت گاڑے خور خور منہ چلا رہا ہے۔ رضیہ کے باپ میں بھی ابھی ایک رمق جان باقی تھی، لیکن اس کے بدن میں اتنا سہارا نہ تھا کہ وہ اس حریص درندے کے منہ سے اپنا پاؤں چھڑا لے۔ اس کے ہونٹ بھیج کر دانتوں کے درمیان کٹ گئے تھے۔
और उसकी पथराई हुई आंखों में 2 गदले से आंसू भरे हुए थे, जैसे बिल्लोर की गोलियों पर धुंध के बादल जम गए हों। एक रोज़ बजरंग लाल का भाई बाला बख्श उनकी झोंपड़ी में आया। एक मोटी सी बही उलट पुलट के उसने कोई 5.5 मन धान का हिसाब जोड़ा, जो रज़िया के बाप ने किसी वक्त बेच के उधार लिए थे। भाव 30 है, बाला बख्श 5 चबाकर बोला, लेकिन मैं 20 रुपये मन ही लगाऊंगा। कुल 110 रुपये नकद हुए। फिर उसने नज़रें गाड़कर रज़िया की माँ को परखा, इधर उधर निगाह दौड़ाई और पान की पीक का एक बड़ा सा घूंट गट करके निकल गया। तो फिक्र ना कर, बाला बख्श धीमी आवाज़ से कहने लगा, रज़िया की माँ तेरी उम्र ही क्या है? तो जब कहेगी बही में रसीद चढ़ा दूंगा। हाँ, लेकिन भैया को खबर ना लगे। बाला बख्श ने आंख मींच के मुस्तकबिल का एक लजीज सा चटखारा लिया। दूसरे रोज़ बाला बख्श का भाई बजरंग लाल आया। उसने भी एक मोटी सी बही में 5.5 मन धान का हिसाब किया और 30 की जगह 20 रुपया मन के दाम से 120 रुपये नकद की रकम जोड़ी। रुपया साला क्या है रज़िया की माँ? बजरंग लाल ने सरगोशी की, सारी बात तो दिल की है। तू चाहे तो सारा हिसाब काट दूँ, आपस की बात है, बाला बख्श को ना बताइयो। तीसरे रोज़ मुंह अंधेरे रज़िया की माँ ने एक कंधे पर रज़िया को और दूसरे पर कपड़ों की गठरी डालकर अपनी झोपड़ी को हसरत से देखा, जिसमें उसने सुहाग की पहली और आखिरी रात बसर की थी। इन 2 रातों के दरमियान ऐसे लम्हे भी थे जिनकी धड़कन में उसने ज़िंदगी के मीठे मीठे नगमे जी भर के सुने थे, लेकिन अब उसका साज बग़ैर साजिंदों के था। वो अंधेरे मुंह अपनी नन्ही सी कायनात कंधे पे उठाई जा रही थी। वो अकेली ना थी, उसके आगे पीछे एक जहां था जो उमड़ आया था। उनमें बच्चे थे जो बिलखते हुए जा रहे थे, बूढ़े आदमी जो सिसकते हुए जा रहे थे, औरतें जो बकती हुई जा रही थीं। कुछ मर गए, कुछ लुट गए, लेकिन जो चल सकते थे चलते रहे, जो रेंग सकते थे वो रेंगते रहे। और एक आसूदा मंजिल का ख्याल उनकी गिरती हुई हिम्मत को उठाता रहा। उनकी उम्मीदों का काबा कलकत्ता था, जहाँ बड़े बड़े मकान हैं, रंग बिरंगी दुकानें, मोटे मोटे सेठ, जहाँ कुत्तों को गोश्त मिलता है, बिल्लियाँ दूध पीती हैं, लोग नाचते हैं। वहाँ चावल भी तो होंगे। नींद जान ढांचों का ये काफिला एक इसी उम्मीद का सहारा लिए जा रहा था। उनके तख़य्युल ने कलकत्ता के ऊंचे ऊंचे मकानों में और चमकीली चमकीली सड़कों पर चावलों के बोरे ही बोरे बिछा दिए थे, जो महज उनके आने का इंतज़ार कर रहे होंगे। ये जहनी सराब उनकी टूटी हुई कमर में रस्से बांधकर अपनी तरफ खींच रहा था। रज़िया कभी चलती थी, कभी गिरती थी, कभी उस पर भूख का एक गहरा और तवील नशा छा जाता था। नशा शराब ही नहीं, नशा औरत की शर्मीली आंखों में नहीं, नशा भूख में भी है। एक धड़कता हुआ खुमार जो रूह की आज़ादी को जिस्म के एहसान से बेनियाज कर देता है। पैगंबर का नशा इल्हाम बन जाता है। सूफ़ी का नशा बेखुदी है, लेकिन भूखे के नशे को बेहोशी कहते हैं। खैर, बेहोशी ही सही, लेकिन रज़िया के दिमाग में हर वक्त ये उम्मीद तैरती रहती थी कि शायद अगले लम्हे कोई इसका मुंह खोलकर मुट्ठी भर चावल डाल दे। रफ्ता रफ्ता उफ़की लकीरों पर ऊंची ऊंची छतों के निशान उभरने लगे। ज़िंदगी के तपते हुए सहरा में भटके हुए मुहाजिरीन के लिए ये मदीने के मीनारों की पहली झलक थी। उनकी अकीदत के पैमाने छलकने लगे। वो कदम कदम पर गिरते थे और हर नए मोड़ पर उनकी उम्मीदों का हुजूम चमचमा उठता था। उम्मीदों का हुजूम ही नहीं, कलकत्ता की चमकीली सड़कों पर और गलियों में नींद जान ढांचों का हुजूम भी था, जो हर लम्हा सैलाब के पानी की तरह बढ़ता जा रहा था। ओ माँ चावल, ओ बाबा चावल, ओ बाबू चावल। लेकिन माँ कहाँ थी, बाबा कहाँ थे, और फिर वो चावलों के बोरे क्या हुए जो कलकत्ता की सड़कों पर बिखरे हुए थे। यहाँ तो दरवाज़ों पर दरबान थे, सड़कों पर मोटरें और सिपाही। मालूम होता था कि हाजियों का काफ़िला मक्के और मदीने की तलाश करता हुआ काहिरा के शराब खानों में भटक निकला है। ये भूखे और प्यासे लोग मौत से लड़ते आए थे, अब वो ज़िंदगी से लड़ने लगे। वो नालियों में तैरते हुए मूंगफली के छिलकों और गोभी के पत्तों को निकाल कर खाते थे। वो गंदगी के ढेरों को कुरेद कर अपना पेट भरते थे। वो कारपोरेशन के
کوڑے کرکٹ والی گاڑی پر چیلوں کی طرح جھپٹتے تھے۔ وہ ایک دوسرے سے لڑتے تھے، منہ نوچتے تھے، بال کھینچتے تھے۔ ان کی لڑائی کتوں سے ہوتی تھی، اور جب وہ نڈھال ہو کر سڑک کے درمیان گر جاتے تھے تو لال پگڑی والے سپاہیوں کا دستہ ایمبولینس کار میں ڈال کر ہسپتال بھیج دیتا تھا۔ رضیہ کو کندھے پر ڈالے رضیہ کی ماں بھی اسپتال جا رہی تھی۔ ایمبولینس کار میں بہت سی نڈھال عورتیں، بچے اور مرد تھے۔ ان کے ننگے ننگے جسم پسینے میں شرابور تھے، اور وہ بے ترتیبی سے ایک دوسرے پر گرے ہوئے تھے، جیسے گیلی گیلی نیم جان مچھلیوں کو چکڑے میں ٹھونس کر بھر دیا ہو۔ ڈرائیور کے ساتھ ایک کالا سا ڈاکٹر سفید سوٹ پہنے بیٹھا تھا۔ ہر اونچی آہ، ہر بلند چیخ پر وہ تلملا اٹھتا تھا، خاموش سالے، چھی، یہ کالا آدمی چین سے مرنا بھی نہیں جانتا۔ اگر اس وقت رضیہ ہوش میں ہوتی تو اس کا حساس دماغ ضرور سوچتا کہ یہ الو کا پٹھا کالا کس کو کہتا ہے۔ اس کا اپنا منہ کول تار کی طرح لتھڑا ہوا ہے۔ ہسپتال والے بہت نیک تھے۔ وہ مرتے ہوئے لوگوں کو دودھ، کھچڑی، وٹامن، گلوکوز کے لالچ سے بچا لیتے تھے، اور پھر اسے انگلی سے پکڑ کے اسپتال سے باہر چھوڑ آتے تھے کہ جاؤ بیٹا، ایک بار پھر مالک کی شان دیکھو، ضرورت پڑے تو ہمارا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے۔ جب رضیہ اور اس کی ماں اسپتال سے ڈسچارج ہونے لگے تو نرس منازی نے رضیہ کو چاکلیٹ کا بنڈل اور ایک تصویر دی جس میں خداوند یسوع مسیح صلیب پر لٹکے ہوئے تھے۔ تم مالک پر بھروسہ رکھو، نرس منازی نے تصویر چوم کر کہا۔ ساری دنیا تمہارے سامنے ہے، خداوند مسیح تمہارا رہنما ہے، وہ تمہاری مدد کرے گا۔ ڈلہوزی اسکوائر کے وسیع چوراہے میں رضیہ ان فلک پوش عمارتوں کو دیکھنا بھول گئی جن کی اینٹ اینٹ پر تاریخ نے انسانی انصاف کے بہت سے عجیب عجیب فیصلے لکھے ہیں۔ وہ اپنے مالک کو دیکھ رہی تھی جسے لوہے کے کیلوں کے ساتھ صلیب پر گاڑ دیا تھا۔ شاید عمر میں پہلی دفعہ اس کے دل میں ایک زبردست جذبہ ترحم پیدا ہوا۔ وہ دل ہی دل میں ہنسنے لگی، سائیں بابا پر، مسجد کے مولوی پر، نندی گرام کے زمینداروں پر۔ رضیہ کی ماں نظریں گاڑے نرس منازی کو اس دنیا کو تلاش کر رہی تھی جس میں سب کا رہنما خدا ہوتا ہے۔ چورنگی کے پاس ایک موٹا بابو اور ایک بھینگا بابو اس کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ بھوکی ہو؟ موٹے بابو نے نکر کی جیب میں ہاتھ گھما کر کہا۔ چلو 1 روپیہ دیں گے۔ بھینگے بابو نے آنکھ ماری۔ ایک شیشے کی طرح چمکتی ہوئی موٹر کار وردی پوش ڈرائیور ان کی طرف لپکا۔ آؤ گوری، تمہیں کلکتہ دکھا لاؤں، یہ لو 5 روپے پیش کی۔ ایک ہوٹل کے گائیڈ نے اس کی پسلیوں میں کوہنی ماری۔ سوچتی کیا ہو، چلی آؤ میرے ساتھ، 20 روپیہ روز کما لوگی۔ ایک رکشہ والا اسے 50 روپے دلوا رہا تھا۔ ایک ٹیکسی ڈرائیور نے اسے گالی دی۔ ایک موٹا سیٹ بے تحاشا اس کے ساتھ ٹکرا گیا۔ ایک خوبصورت نوجوان نے اس کی خوشامد کی۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ کلکتہ بھی بھوکا ہے۔ 1 روپیہ، 5 روپیہ، 20 روپیہ، 50 روپیہ۔ چاول کی طرح عورت کا بھاؤ بڑھتا جا رہا تھا۔ بھوکے پیاسے لوگ ہاتھ پھیلائے تڑپ رہے تھے۔ ہر جوان عورت کو دیکھ کر ان کے دل سے بے ساختہ فریاد نکلتی تھی کہ او ماں، او بہن، او بیٹی، ذرا ٹھہرو۔ رضیہ کی ماں ان گرسنہ بھیڑیوں کی جنگل سے بھاگتی ہوئی جا رہی تھی، اور جب وہ چور ہو کر ایک بجلی کے کھمبے سے بیٹھ گئی تو کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ یہ ریتا تھی۔ تم بھی آ گئی ہو چچی؟ ریتا نے رضیہ کی ماں کے پاؤں چھو کر کہا۔ اچھا ہوا مجھے مل گئی، یہ بڑی بری جگہ ہے چچی۔ جب وہ ایک وکٹوریا میں بیٹھ گئے تو رضیہ نے پہلی بار اطمینان سے رنگ برنگی دکانوں کو دیکھنا شروع کیا۔ ریتا کہہ رہی تھی، میرے پاس عزت نہیں ہے چچی، لیکن مجھے دوسروں کی عزت کا پاس ہے۔ اس نے ایسی بہت سی باتیں کی، بات بات پر اس کی کٹورا سی آنکھوں میں آنسو چھلک گئے۔ ریتا کے چوبارے میں نندی گرام کے بہت سے بچے تھے، بہت سی عورتیں، بہت سے مرد، ان میں سائیں بابا بھی تھا۔ وہ ایک کونے میں آنکھیں بند کیے پڑا تھا۔ کبھی کبھی اس کے ہونٹ کھلتے تھے اور وہ آہستہ سے کہتا تھا، سب کا مالک کون؟ اللہ۔ سب کا مالک کون؟ جب رات ہوئی تو ریتا نے گلابی ساڑی پہن کر سنگار کیا۔ اس نے اپنے گھنگریالے بالوں میں پھول لگائے، آنکھوں میں سرما لگایا اور بیٹھک میں چلی گئی۔ اس کے گھنگرو چھم چھم چھم، چھما چھم 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 بجنے لگے۔ اس کی کمر سانپ کی طرح بل کھانے لگی۔
اس کی آنکھوں میں مسکراہٹوں کی ناؤ تیرنے لگی۔ زندگی کے اس دو دھارے میں ایک طرف سائیں بابا تھا، دوسری طرف ریتا بوس، اور درمیان میں رضیہ تھی، جس کے ہاتھ میں ابھی تک مالک کی تصویر لٹکی ہوئی تھی۔